پہلا کام حضرت میں پہلا گناہ یہ کیا کرتا تھا کہ میں چغل خوری کیا کرتا تھا، دوسرے کی برائی ہے دوسرے کے سامنے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا بڑا جرم میں یہ کرتا تھا، میرے اندر یہ بری صفت اور عادت تھی کہ میرے اندر دوسرے کی ترقی دیکھ کر مجھے جلن ہوا کرتی تھی، حسد ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ اس مجمع میں موجود ہیں جو دوسرے کی ترقی کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، حالانکہ خوش ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان بھائی اگر دینی یا دنیاوی اعتبار سے اگر حلال طریقے سے وہ ترقی کر رہا ہے تو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں جلن ہوتی ہے۔ مکان اس کا بن رہا ہے، رات ہم کو نیند جو ہے ہم کو نہیں آتی، رات کو پریشان رہتے، کیسے وہ بلڈنگ بنا رہا ہے، 2 منزلہ بلڈنگ، وہ گاڑی کیسے خرید لیا ہے، وہ بہترین لباس کیسے پہن رہا ہے، بہترین غذا کیسے کھا رہا ہے، وہ ہم کو فکر ہوتی ہے، بتائیے۔ تو دوسری بری عادت اور گناہ جو میں کیا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر مجھے جلن ہوا کرتی تھی، حسد ہوا کرتا تھا، چاہے وہ دینی لائن میں ہو چاہے دنیاوی لائن میں ہو۔ اور تیسرا گناہ بری خصلت ہمارے اندر یہ تھی کہ میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے روزانہ نہیں کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے میرے اور خدا کے، کسی کو معلوم نہیں، کبھی کبھی پی لیا کرتا تھا۔ آج یہ تو عام بات ہو چکی ہے، کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے سختی سے منع کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یہ شیطانی عمل ہے۔ چغلی بھی منع کر دیا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی جو ہے غیبت نہ کیا کرے، چغلی نہ کیا کرے۔ لیکن ان گناہوں سے ہم بچتے نہیں بزرگوں اور دوستوں، اور انہی 3 گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے اس لڑکے کا ایمان موت سے پہلے سلب کر لیا گیا ہے۔ آج ہم خوش فہمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، انفاق فی سبیل اللہ نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، جلن، حسد، غیبت، ہر برائی، ہر برے کام کو انجام دے رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر موبائل دے دیا ہے تو اس کے مطلب تھوڑے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے یا جہنم جانے کا راستہ اللہ نے ہموار کر دیا ہے۔ وہ تو استعمال کا فرق ہے۔ یہ موبائل بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہزاروں روپے کے کام 2 روپے میں آپ کا ہو رہا ہے، جہاں پر آپ کا 10 گھنٹہ ضائع ہوگا وہاں 1 منٹ میں کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن استعمال کا فرق ہے۔ اگر اس کو ہم جہنم کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم جنت کا باغیچہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات پر منحصر ہے، استعمال پر منحصر ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں خصوصاً اپنے نوجوان طبقہ سے کہوں گا، یا جو حضرات موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان سے میری گزارش اور درخواست رہے گا کہ ذرا سا آپ اپنے آپ کو بدلنے کی آپ کو ضرورت ہے، بدلنے کی کوشش کریں۔ جس موبائل کے ذریعے سے آپ جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، گناہ دن رات کما رہے ہیں، خاص کر کے نوجوان طبقہ، ٹائم مل گیا، کچھ کام کاج نہیں ہے، 5-7 بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد بس گیم میں مشغول ہے۔ یہ باہر کا کام، اور گھر کے اندر تو گیم نہیں کھیل سکے گا، تو وہاں پر جو ہے یہ ہے اپنا فلم 2-4 گھنٹے کا فلم چالو کر لیا، آرام سے دیکھ رہا ہے، رات اپنی ہے، رات بھر اپنی جوانی کو خراب کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اور یہ جب سے موبائل آیا ہے، کوئی بھی نوجوان 12 بجے سے پہلے سوتا نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، آدمی پڑھائی لکھائی کیا اور عشاء بعد ہوا سو گیا، لیکن اب 12 بجے اور 1 بجے تک جاگنا یہ کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آج سے عہد کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہم موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی، آپ اس کا استعمال کیجیے۔ علماء کرام کی تقاریر ہے، اسی طریقے سے نظم ہے، شعر اشعار ہے، غزل ہے، نعت شریف ہے، اور پھر اگر اس سب چیزوں سے اگر دلچسپی آپ کو نہیں ہے تو ایجوکیشن ہے، پڑھائی لکھائی کیجیے، اس کے ذریعے سے علم سیکھیے، دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو،
بہت ساری چیزیں اللہ نے اس میں دے رکھی ہیں۔ بزرگ اور دوستو، چھری کا قصور نہیں ہے، اس کا استعمال کا فرق ہے۔ وہی چھری جب ایک ڈاکو اور غلط آدمی استعمال آپ پر کرتا ہے تو آپ جو ہے فائر کر دیتے ہیں، کیس کر دیتے ہیں، شور غل مچا دیتے ہیں۔ اور جب اسی چھری کو، اسی ہتھیار کے ایک ڈاکٹر صاحب استعمال ہمارے جسم پر کرتا ہے تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اوپر سے 30-40 ہزار روپے اس کو فیس بھی دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، استعمال کا فرق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ ورنہ بزرگ اور دوستو، زندگی بھر ہم مسلمان بن کر رہ گئے اور موت کے وقت اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر یہ بہت خراب بات ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جن لوگوں کو وقت مل جائے، جو نوجوان حضرات ہمارے جو ہے پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس اگر چھٹی کا مواقع ہے تو ایسے مواقع کو وہ ضائع نہ کریں، بلکہ جماعت میں نکل کر اللہ کے راستے میں وقت لگا کر اپنی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو ٹٹولے، ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو بنائیں۔ یا وہ حضرات جو فارغ الدنیا ہے، جن کو گھر کا کوئی جھمیلا نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آخرت کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، بزرگ اور دوستو، یقین رکھیے گا، یقین کیجیے گا کہ اللہ کے نزدیک ہماری وہی عبادت مقبول اور پسندیدہ ہوگا جو اللہ کے منشا کے مطابق ہو۔ اگر عبادت ہماری صحیح نہیں ہے تو وہ ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز ہم پڑھ لیے، ہم جمعہ کی نماز ادا کر لیں اور ہمیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، اور بس وہی ایک بہانہ ہم لوگ سیکھ لیے کہ اللہ معاف کرے گا، ہم جاہلی کیا کریں گے، ہم کو نہیں آتا درود شریف، ہم کو اتحیات نہیں آتی ہے، ہمیں دعائے معصورہ معلوم نہیں ہے، اللہ معاف کرے گا۔ کیوں معاف کرے گا اللہ پاک؟ بتائیے کیوں معاف کرے گا؟ کون سا ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ سیکھنے کا راستہ کون سا اللہ نے مہیا نہیں کر رکھا ہے؟ آپ کو ہرا بھرا زندگی دیا ہے، گھر گھر میں مولوی ہے، دینی فضا ہے، ماحول ہے، بہت سارے شعبہ جات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول رکھا ہے، مدارس کے لائن ہے، مکاتب کے لائن ہے، مساجد کے لائن ہے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا لائن ہے۔ جس لائن آپ کو پسند اس میں نکل کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، یہ بہانہ کس بات؟ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔